الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں حجۃ الحج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ایسا خطبہ تھا جو انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر تھا. آج دنیا میں جتنے انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، کسی نہ کسی زاویے سے وہ اسی خطبے کا حصہ ہوتا ہے. اس خطبے میں جہاں بہت ساری نصیحتیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہاں تین کمزور طبقوں کے بارے میں وصیت فرمائی. معاشرے کے تین کمزور طبقوں کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی. ایک یتیم، دوسرا عورت اور تیسرے غلام. آج بھی یہ تینوں طبقے موجود ہیں.
اگرچہ شکلیں مختلف بن گئی، اس وقت غلام کا کانسیپٹ کچھ اور تھا، آج بھی وہ چیز موجود ہے، اس کی شکل مختلف ہے۔ بہرحال ماتحت ملازم یہ بھی اس میں داخل ہے۔ میرے آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں۔ ویسے تو عورت مختلف شکلوں میں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ماں ہے جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے ہم سے پہلے اس گھر میں ہماری بہن بھی موجود ہو۔ ماں کی روپ میں بھی عورت موجود ہے، بہن کے روپ میں بھی عورت موجود ہے، اور بیٹی کے روپ میں بھی پھر شادی ہوتی ہے تو بیوی کے روپ میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹی کے روپ میں آ جاتی ہے۔ ان چاروں صورتوں میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا رتبہ بھی بتایا، بہن کی فضیلت بھی بتائی، بیٹی کی فضیلت بھی بتائی، اور بیوی کا رتبہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ وہ بنیادی اکائی ہے معاشرے کی جس سے گھر بنتا ہے۔ گھر خوبصورت بنتا ہے جب یہ رشتہ مضبوط ہو۔ میاں اور بیوی یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ جب ان میں محبت ہوگی، ان میں الفت ہوگی، ان میں باہمی اعتماد ہوگا، ان میں باہمی یگانگت ہوگی، ان میں ایک دوسرے کے اوپر یقین اور اعتماد ہوگا اس رشتے میں، تو پھر گھر پرسکون بنے گا، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد وہ اس تربیت سے جو فیض حاصل کرے گی وہ اولاد بڑی اچھی ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ بڑا خوشحال ہوگا، بڑا صحت مند معاشرہ ملے گا۔ جہاں یہ بنیادی اکائی درست ہے، اور اللہ کا فضل ہے جو مسلمان گرانے ہیں، آج ہمارے پاس یہ چاروں رشتے، وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے۔ اگر جس گھر میں یہ قرآن حکیم کی تعلیمات موجود ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی ہے، وہاں یہ تینوں صورتوں میں یہ رشتہ یہ سکون دیتا ہے، یہ الفت دیتا ہے، یہ محبت دیتا ہے، اور اس معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں جہاں اللہ نے کائنات کی نشانیوں کے بارے میں کہا کہ یہ زمین میری نشانی، یہ چاند میری نشانی، سورج میری نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس رشتے میں محبت اور رحمت بھر دی ہے۔ یہ اتنا بہترین رشتہ ہے، یہ اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ آدم جنت میں بھیج دیے گئے، اور اس کے بعد پھر آدم کی پسلی سے یہ دل کے ساتھ، کہتے ہیں نا بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، یہ بائیں پسلی سے ہے، یہ بائیں پسلی دل کے ساتھ ہے، یہ محبت کی پیداوار ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو محبت چاہتا ہے اور محبت دیتا ہے۔ ماں بھی محبت دیتی ہے، محبت چاہتی ہے، بیٹی بھی محبت دیتی ہے، محبت چاہتی ہے، بیوی بھی محبت دیتی ہے، محبت چاہتی ہے، اور بہن بھی محبتوں بھری ہوتی ہے اور محبت چاہتی ہے۔ یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، بڑے عجیب رشتے ہیں۔
بڑے پیارے رشتے ہیں، بڑے میٹھے رشتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس کی مفسرین تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے اس رشتے میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ جوانی کا دور ہوتا ہے، شادی ہوئی، محبت ہے، اور محبت بھی تب ہوگی جب دونوں ایک دوسرے کو، ایک ہے قانون اور قانون کے مطابق رشتہ، ایک قانونی محبت ہے اور ایک دل کی محبت ہے۔ ایک قانونی محبت ہے، قانونی رشتہ ہو گیا، میاں بیوی کے طور پہ ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا اور سکھایا اور دکھایا جا رہا ہے، وہ پھر اس کو قانونی رشتہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو محبت ہے پھر وہ میرا جسم اور میری مرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اتنا بہترین رشتہ ہے اگر اس میں محبت آ جائے۔ قرآن نے تو بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تمہیں ان عورتوں کا لباس بنایا ہے۔ وہ تمہاری کمیاں چھپائیں گی، تم ان کی کمیاں چھپاؤ گے۔ وہ تمہاری کوئی بات اگر دیکھ لیں گی تو اس پہ پردہ ڈالیں گی۔ لباس خوبصورتی پیدا کرتا ہے، لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس جسم کی کمیوں کو چھپاتا ہے، لباس جسم پہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، لباس جسم کی زینت ہوا کرتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی، ایک دوسرے کی زندگی میں خوبصورتی لاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ آج میرے عزیزوں اور دوستوں، دین کی سمجھ اور فہم نہ ہونے کی وجہ سے جہاں اور چیزیں سیکھنے کی ہیں، وہاں شادی سے پہلے اتنا بھی ضروری ہے کہ بچے اور بچی کو زندگی گزارنے کے آداب بھی پتہ ہوں۔ ہم تو جو کچھ سکھاتے ہیں، لڑکی والے کچھ اور سکھاتے ہیں، لڑکے والے کچھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ہم موجود ہیں، بالکل ڈٹ کے رہنا ہے۔ اور لڑکے والے، ہمارے پاس رشتوں کی کمی ہے، کھڑے کھڑے طلاق دے دیں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، گھر اس طرح نہیں بسا کرتے۔ یہ وہ رشتہ ہے، شیطان، وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ پانی کے اوپر سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے، پھر اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ چیلے اکٹھے ہو کے اس کو اپنی کارگزاری بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، بتاؤ بھائی تم کیا خبر لائے؟ یہ ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو کہیں اور مشغول کر دیا، نماز چھڑا لی، چلو بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کہیں اور مشغول کر کے اس کو تلاوت سے نکال دیا، اچھی بات۔ ایک آدمی صدقہ کرنے لگا تھا، میں نے اس کو کسی اور کام میں لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دی، بڑی محبت تھی ان میں نے بڑے طریقے سے ان دونوں میں نفرت ڈال دی، ان میں پھوٹ ڈال دی۔ وہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو اپنے ساتھ لگا کے اس سے معانقہ کرتا ہے، تو نے کام کیا ہے صحیح۔ اس لیے یہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ، حدیث میں آتا ہے، اللہ اور اس کی محبت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد جو محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میاں اور بیوی کی آپس میں۔ جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہاں، بیوی بھی، بچی بھی، بچہ بھی، لڑکا بھی، لڑکی بھی، ان کی تربیت ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں،
आपने पूछा भाई बताओ औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सारे खामोश हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उठते हैं, घर तशरीफ लेते हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जिगर रसूल पूछते हैं, फातिमा आपके अब्बा जान ने एक सवाल किया है। क्या सवाल किया है कि औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सैयदा फरमाती हैं औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी गैर महरम को न देखे और किसी गैर महरम की नजर उसके चेहरे पे न पड़े। हजरत अली वापस आए, या रसूलल्लाह जवाब दे दो। पूछा, जवाब दिया। पूछा किससे पूछ के आए हो? आपकी बेटी फातिमा से। आपने फरमाया हाँ मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, है ना मेरे जिगर का टुकड़ा, है ना मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरे अजीजों और दोस्तों, एक वो तालीम है, एक वो इल्म है जो हमें जमीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। वो इस कुरान की तालीम है, वो शरीयत की तालीम है, वो पैगंबर की सुन्नत की तालीम है। ये तालीम हम अपने घरों में आम करें, इसके हल्के हों, बच्चों और बच्चियों को पता चले कि हमारे आबाओ अजदाद के रहने का आपस में क्या ताल्लुक, कैसे ताल्लुक था, माँ के साथ क्या सलूक करना है, बहन के साथ क्या सलूक करना है, भाई के साथ क्या सलूक करना है, और शोहर के घर में जाने के बाद मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, शोहर को यह पता हो कि शोहर की क्या जिम्मेदारियां हैं। आज ना पता होने की वजह से ये ताल्लुक कानूनी रह गया है। दोनों की आपस में जो मोहब्बत है वो दोनों के अखलाक से बनेगी। जब खामद के अखलाक भी आला होंगे, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ लाते थे, बाहर कितने ही परेशान न क्यों हो, घर में दाखिल होते ही आपका चेहरा खिल जाता। मर्द घर में दाखिल हो, बीवी और बच्चों के लिए चेहरे के ऊपर खुशी ले आए। ये नहीं है कि बाहर और लोगों के साथ वो कई घंटे बात करता रहे, फोन पे कई घंटे गैर महरम औरतों से बात करता रहे, लेकिन अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां के लिए उसके पास वक्त ही ना हो। घर में दाखिल होते ही उसके चेहरे पे 12 बज जाए, घर के माहौल को दिन ब दिन वो तकलीफ दे बनाता रहे। मेरे अजीजों और दोस्तों, आज सबसे बड़ा मसला ये है घर की अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। खुतबा निकाह के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुतबा इरशाद फरमाया करते थे तो निकाह से मुताल्लिक कोई आयत नहीं पढ़ी आप। जितनी आयात भी पढ़ी हैं वो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तक़वे की बात की है। ओ मर्दो, अब तुम्हारे कांधों पर एक बोझ है, एक वजन डाला जा रहा है, एक जिम्मेदारी डाली जा रही है। इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। एक और सूरत में तेरे घर में एक औरत आ रही है, वो बीवी की शक्ल में आ रही है। हाँ, कानून बता दिया। ये भी देखिए, कानून भी पता हो कि बीवी की जिम्मेदारी खामिन की खिदमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमराअतिन, कोई भी औरत सल्लत खमसहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखती हो, ताअत बालहा, और अपने खामन की इताअत करती हो, दखलतिल जन्नतु मिन अय्यि बाबिन शाअत। बस ये 3 काम करे, अल्लाह हुकूकुल्लाह को पूरा करे और हुकूकुल इबाद में जो उसका साईं है, उसका खामन है, उसके सर का ताज है, उसकी इताअत करे तो जन्नत के 8 दरवाजे, लोगों के लिए 1 दरवाजा खुलेगा। इस नेक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे, 8 दरवाजे खुलेंगे। ये मैं अपनी माँ और बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। आपने इरशाद फरमाया, किसी साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल औरत की, नेक औरत की निशानी क्या है? आपने फरमाया इन नजरा इलैया, अगर उसकी तरफ उसका खामन देखे, सर्रत हो, अपने खामन को खुश कर दे। ये नहीं है कि सारा बनाओ सिंगार दूसरे गैर महरमों के लिए और खामन के लिए नहीं। हाँ, खामन घर में आए तो उसके लिए बनाओ सिंगार है। इन नजर इलैया सर्रत हो, इन अमरहा अताअत हो,
اور اگر اس کو کسی بات کا حکم کرے اس کی پوری اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، یہ نیک عورت کی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اتنا ان کے آپس میں باہمی اعتماد ہو، اتنا تعلق ہو، اتنا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو کہ اگر وہ خاوند کسی بات پہ قسم کھا لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیوی ایسا کرے گی یا ایسا نہیں کرے گی، اس کی قسم کو سچا کر دے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر اپنی بیوی سے جدا ہو کے کہیں چلا جائے، اس کے مال کی، اس کے جان کی، اس کے بچوں کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرے، یہ نیک بیوی کی نشانی ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، بیوی سے بڑی نوک جھونک رہتی تھی، بڑی لڑائی رہتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، عورتوں کی کمی ہے کوئی؟ انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھائی بات یہ، اس کی ایک خوبی ایسی ہے، اس کی تمام کمیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ آدمی بیوی کے ساتھ جب اس کو کچھ ایک بات بری لگتی ہو تو اس کی اچھائیوں کی طرف بھی دیکھ لے، کئی اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں۔ ان بزرگوں نے فرمایا اس کی باقی ساری خامیاں ایک طرف، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ مجھ سے وفادار اتنی ہے، مجھے اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے 50 سال بھی یہ میرا انتظار کرے گی، لیکن کسی اور کی طرف دیکھے گی۔ تو کیا فرمایا؟ یہ نیک بیوی کی نشانیاں ہیں۔ ان نظر الیہ سرت، اس کی طرف دیکھے تو خاوند کو خوش کر دے، اس کو حکم کرے تو اس کی اطاعت کر دے، اس کے اوپر قسم کھا لے تو اس کی قسم کو سچا کر دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بھی ہے قانون بتا دیا قرآن و حدیث نے، سنت نے، کہ بیوی کے ذمے خاوند کی خدمت، اگرچہ اور کسی کی خدمت اس پہ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کی، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں شریعت کہ اخلاق، کہ وہ بیوی کو کہا گیا کہ تو اپنے خاوند کو خوش کر۔ اگر خاوند اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی خدمت کرے، اس کے باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے جب ان کو پتا چلے کہ ماں باپ کو کہ یہ اس بچی کو ہم اپنی بہو بنا کے لائے ہیں، نوکرانی بنا کے نہیں لائے کہ سارے گھر کے کام اس نے کرنے ہیں۔ ہاں شریعت نے قانون بتا دیا، یہاں تک قانون بتایا، قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی کے تو اتنے حقوق ہیں کہ جس بچے کو اس نے جنا ہے اگر وہ اس کو دودھ نہیں پلاتی، دودھ پلانے کا انکار کر دے تو پھر اس پہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ اخلاق بتا دیے کہ تو اس کی اتنی خدمت کر، اس کی اتنی خدمت کر کہ اس کے ابرو کے اشارے کو سمجھ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا غیر کو، تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ خاوند کو سجدہ کر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ باہمی اعتماد کی بات ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد تب ہوگا جب دونوں میں ایمان کا رشتہ مضبوط ہوگا، جب یقین کا رشتہ مضبوط ہوگا، جب نماز کے ساتھ تعلق ہوگا، جب قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ ساری محبتیں خدا کی قسم اسلام کی وجہ سے، جس گھر میں سنت رسول موجود ہے، قرآن کی تعلیم موجود ہے، ایمان و یقین موجود ہے، خدا کی قسم اس گھر میں محبتیں بھی ہوں گی، اس گھر میں سکون بھی ہوگا۔ اور جہاں سے قرآن نکلا، جہاں سے یقین نکلا، جہاں سے ایمان کی محبت نکلی، جہاں سے نمازیں نکلی، جہاں سے قرآن نکلا، پھر اس پہ شک، اس پہ شک، بیوی خاوند پہ شک، خاوند بیوی پہ شک، ساس بہو پہ شک، بہو ساس پہ شک۔ کہتے ہیں جی تعویذ کر دیا، سب سے بڑا تعویذ آپ خود کرتے ہیں۔ گھر میں یہ جو بے نمازی پن ہے، نمازوں کا نہ پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا ہے، تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ ہاں اگر بیوی کو اللہ کو ناراض کر کے خوش کرو گے، خاوند کو اللہ کو ناراض کر کے خوش کرو گے، دنیا کو اللہ کو ناراض کر کے خوش کرو گے، ہاں خوش کرو گے لیکن اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھ کے، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھ کے اگر اللہ کو بھول جاؤ گے پھر ساری دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے۔ خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ہم تمہیں عذاب دیں گے، پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ وہ دل کی بے چینی کی شکل میں ہو، وہ رات کو کڑنے کی شکل میں ہو، وہ کسی کو بتا نہ سکنے کی شکل میں ہو، پھر وہ شکایت بھی نہیں کر سکتا اولاد کیا کر رہی ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، ماں کے کیا حالات ہیں، بیٹی کے کیا حالات ہیں، بچوں کے کیا حالات ہیں، اولاد کے کیا حالات ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ناتا توڑا، جب قرآن سے ناتا توڑا، جب سنت سے ناتا توڑا،
باقی ساری دنیا کے سارے علوم کے لیے وقت ہے، باقی ساری دنیا کی ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں، پیغمبر کی سنت کے لیے نہیں۔ گھر میں اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک حدیث کی کتاب کھول کے کوئی ایک حدیث کو سنا دیا جائے، تھوڑا سا مذاکرہ کر لیا جائے، تھوڑی سی بات کر لی جائے، تو پھر کہاں سے خیریں داخل ہوں؟ خیر خدا کی قسم، قرآن جس گھر میں پڑھا جائے گا، حدیث کی تعلیم جس گھر میں ہوگی، حدیث کے مذاکرے جس گھر میں ہوں گے، پھر سارے وائرس نکل جائیں گے، پھر سارے جراثیم نکل جائیں گے، پھر ساری جو ہے وہ چیزیں نکل جائیں گی، خیریں ہی خیریں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کو آپس میں محبتیں عطا فرمائے، خاندانوں کو آپس میں الفتیں عطا فرمائے، قرآن و حدیث آپس کے گھروں کے اندر اس کی ہماری گھروں کی زینت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔